ریز علی زخمی ہے، آج کوفے کے یتیموں کی خدا خیر کرے۔ کوفے میں ہے، کوفے میں گونجتی ہے صدا ہر یتیم کی، ہائے علی ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی، ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی۔ 19ویں کی صبح قیامت کی تھی خبر، فاقے ہے 3 روز سے ہم بے کسوں کے گھر۔ ارے دنیا سے تم گئے تو یہ دنیا بدل گئی، ہائے علی ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی، ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی۔ کہتا ہے ہر یتیم کہ تنہا نہ چھوڑیے، لے جائے مجھ کو ساتھ اکیلا نہ چھوڑیے۔ ارے کوفے میں ہم غریبوں کا باقی نہیں کوئی، ہائے علی نابینا ایک ضعیف یہ کہتا ہے بارہا، اب کون مجھ کو ہاتھوں سے کھانا کھلائے گا۔ ارے آئے گا کون پوچھنے اب خیریت میری، ہائے علی ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی، ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی۔ لے کر پیال شیر کے آئے یتیم، لے کر پیال شیر کے آئے یتیم سب، روئے حسن سے مل کے یتیمان کوفہ جب، دروازے علی پہ قیامت بپا ہوئی، ہائے علی ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی، ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی۔ ترحال میں سنبھالنے والا چلا گیا، غربت میں ہم کو پالنے والا چلا گیا، کس طرح سے بھلائے کریمی امام کی، ہائے علی ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی، ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی۔ پہلے ہی مضطرب تھی طبیعت حسین کی، یاد آ گئی امام کو پھر اپنی لاڈلی، در پر صدا جو کوفے کے بچوں نے آ کے دی، ہے علی باہر جو گھر سے آیا جنازہ امام کا، رونے سے اہل بیت کے کوفہ لرز گیا۔ ارے چاروں طرف سے آتی تھی آواز بس یہی، ہے علی
یہ کون بی بی ہے جو جنازے کے ساتھ ہے، جھک جھک کے چل رہی ہے وہ پہلو پہ ہاتھ ہے۔ کیا فاطمہ یہ سن کے مدینے سے آ گئی، ہے علی ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی، ہم لوگ مر گئے تیرے مرنے سے یا علی۔ کوفے میں گونجتی ہے صدا ہر یتیم کی، ہے علی پر محمد وعلی محمد صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر بار دیگر صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ جانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ جانا ہے، حشر تک اب تیری ضمانت میں، میرا مقصد میرا گھرانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، مجھ کو بیٹا معاف کر دینا، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، میری ہر ضرب ضرب کے بدلے شامیوں نے تجھے رلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے۔ مولا کی مظلومیت دیکھیں، سب کے عشقوں کو پوچھنے والی، تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا، تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا، میرے بیٹے تو دین بچائیں گے، تو نے زینب نے بچانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے۔ جو خواتین آج کوفے میں تجھ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں، تجھ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں، سنگ ماریں گی کل یہی تجھ کو، باغی کہہ کر تجھے بلانا
بلانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے. تیری جانب جو ہاتھ بڑھتے ہیں دیکھتا ہوں کہ ان میں پتھر ہیں. دیکھتا ہوں کہ ان میں پتھر ہیں جن میں پتھر نظر نہیں آئے. ان میں شعلے ہیں تازیانہ ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے. میرے بیٹے جہاں ٹھہر جائیں اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا. اس سے آگے بھی ہے سفر تیرا. منتظر ان کی نوک نیزہ ہے. منتظر تیرا قید خانہ ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے. میں ہوں مہمان چند لمحوں کا اب یتیمی ہے ہم سفر زینب. اب یتیمی ہے ہم سفر زینب. فاطمہ بن کے ہر قدم تو نے بار توحید کا اٹھانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے. چوما شبیر کا گلا محسن رو کے شیر خدا نے فرمایا. رو کے شیر خدا نے فرمایا. بے کفن دشت میں یہ سوئے گا. برداتون شام جانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے. آج بابا نے لوٹ جانا ہے حشر تک اب تیری ضمانت میں. میرا مقصد میرا گھرانہ ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے. سب کے عشقوں کو پوچھنے والی تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا. تیرے آنسو کوئی نہ پہنچے گا. میرے بیٹے تو دین بچائیں گے
بچانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے، مجھ کو بیٹا معاف کر دینا، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں، میری ہر ضرب ضرب کے بدلے شامیوں نے تجھے رلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے، آج بابا نے لوٹ جانا ہے، حشر تک اب تیری ضمانت میں، میرا مقصد میرا گھرانہ ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے۔ درود پڑھیے مولانا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سیما ابن عمه علی علیہ السلام، وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الأکبر والفاروق الأعظم وحبل اللہ المتین وإمام المسلمین ووصی رسول رب العالمین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں امیر کائنات کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔
اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں، خانوادہ امیر المؤمنین کی خدمت میں، شہزادی زینب کبریٰ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بآواز بلند دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگ زحمت نہ سمجھے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں اور یہ فاصلے پر کر لیں تاکہ بعد میں مومنین کے لیے جگہ باقی رہے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ سامعین محترم، اصحاب امیر المؤمنین کے موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ جس آیہ مجیدہ کو آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق سورہ مبارکہ واقعہ سے ہے۔ آیت کا نشان 27 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، کہا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ یمین کلام عرب میں کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یعنی پروردگار عالم قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ دائیں طرف پر کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگ بائیں طرف پر کھڑے ہوں گے۔ جو دائیں طرف پر لوگ ہوں گے وہ اچھے لوگ ہوں گے، جو بائیں طرف پر لوگ ہوں گے وہ برے لوگ ہوں گے۔ دائیں طرف والوں کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، بائیں طرف والوں کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اصحاب الیمین کو دیکھ کر کہہ رہا ہے اصحاب الیمین، یہ دائیں طرف والے اصحاب، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے دائیں طرف والوں کے۔ ٹھیک ہے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں، آپ کی ایک نقطہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے نا کیا کہنے، یہ کیا کہنے اسی وقت نکلتا ہے انسان کی زبان سے جب انسان اندرونی خوشی محسوس کرتا ہے۔ توجہ، یہ بالفرض میں یہاں پر فضائل علی پڑھتا ہوں، آپ میں سے کوئی کہتا ہے واہ واہ، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے کیا کہنے۔ یہ جو کیا کہنے کہتے ہیں یہ اسی وقت انسان کی زبان سے باہر آتا ہے جب انسان اندرونی خوشی محسوس کرتا ہے۔ میں کہوں علی نے مرہب کو پچھاڑ دیا، آپ کہیں گے کیا کہنے۔ میں کہوں گا علی نے باب خیبر کو ایسے پھینکا کہ باب خیبر پھر واپس نہ آیا، کیا کہنے۔ میں کہوں گا علی نے احد میں میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کہا، وہ اور ہوتے ہیں جو بھاگ گئے تھے، شیر کبھی بھاگتا نہیں ہے، کیا کہنے۔ ٹھیک ہے، یہ جو کیا کہنے کہا جاتا ہے یہ انسان اس وقت کہتا ہے جب انسان کو اندرونی خوشی محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے پروردگار عالم کہہ رہے ہیں اصحاب الیمین، دائیں طرف والے اصحاب، کیا کہنے دائیں طرف والوں کے۔ اب یہ آپ نے ظاہری ترجمہ سماعت فرمائی اور ظاہری تفسیر سماعت فرما لی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یمین کا ایک مطلب تو سیدھا ہاتھ ہے، ایک مطلب روایت میں جو بیان ہوا یمین سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ جب پروردگار عالم قیامت میں علی کے اصحاب کو دیکھے گا تو کہے گا علی کے اصحاب، کیا کہنے علی کے اصحاب کے، کیا کہنے علی کے اصحاب کے۔ تو پروردگار عالم جن پر فخر کرے وہ علی کے دوست ہیں، وہ علی کے اصحاب ہیں۔ تو ہماری ابتدائی طور پر دو اصحاب کے بارے میں گفتگو ہوئی، جناب کمیل ابن زیاد نخعی، اور بات ہوئی ہماری جناب قمبر سلام اللہ علیہ، ان پر ہماری گفتگو ہوئی۔ اور یقیناً ان دونوں ہستیوں پر ابھی کئی بار جو ہے وہ گفتگو کی جا سکتی ہے اور کئی تشنگی باقی رہ گئی ہے، لہذا آج تو چونکہ وقت نہیں ہے اور وقت میں کافی تنگی ہے، لہذا مکمل طور پر کسی صحابی کی تاریخ کو نہیں بیان کر سکتے، لیکن ایک صحابی کے حوالے سے ایک روایت بیان کرتے ہیں
اس کے بعد مولا کی وصیت اور پھر یہ علی علی. دیکھیے آج جس صحابی کا مختصراً بیان ہونا ہے ان کا نام ہے صعصع بن سہان. کیا نام ہے؟ ہاں صعصع بن سہان. دو بھائی ہیں صعصع بن سہان زید بن سہان. یہ دونوں بھائی ہیں اور دونوں امیر کائنات کے پکے عاشق اور پکے چاہنے والے. اور پروردگار عالم سب کو زیارت نصیب فرمائے. جب آپ عراق جائیں گے, جب کوفہ کی زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں پر کوفہ میں مسجد صعصع بھی بنی ہوئی ہے اور زید بن سہان کا مزار بھی وہیں پر ہے. لہذا یہ دونوں بھائی امیر کائنات کے عاشق. صعصع بن سہان کا کردار زیادہ نمایاں ہے. صعصع بن سہان خطابت میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے. ہماری زبان میں شعلہ بیان خطیب تھے. جب امیر المومنین کو خطاب کرنا ہوتا تھا, اب آپ تصور کیجئے کتنے بڑے خطیب ہوں گے, امیر المومنین کو جب خطبہ دینا ہوتا تھا, لوگوں سے بات کرنی ہوتی تھی, تو کہتے تھے صعصع جاؤ لوگوں کو جا کر تیار کرو اور انہیں بتاؤ علی خطبہ دینے آ رہے ہیں, جاؤ جا کر لوگوں کو آمادہ کرو. صعصع جاتے, ممبر پر بیٹھتے اور ممبر پر جا کر شعلہ بیانی خطیب کرتے, خطابت کرتے اور پھر لوگوں کو آمادہ کرتے, دیکھو علی آنے والے ہیں. اور جب مولا ان کی خطابت سنتے تو پھر مولا صعصع کی تعریف میں ایک جملہ کہتے صعصع خطیب الشہشاہ. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا مطلب ہے؟ شہشاہ عربی زبان میں کہتے ہیں زبردست کو. آپ نے محسوس نہیں کیا صعصع کی وہ تعریف کر رہا ہے جو خود نہج البلاغہ کا خطیب ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا میرا. آج شہادت کی شب ہے, مختصر روایتیں بیان کر لی ہیں, ویسے ہی گلا ساتھ نہیں دے رہا. لہذا سامعین محترم, مولا جب صعصع کو دیکھتے تو کہتے صعصع خطیب الشہشاہ. صعصع تمہارے کیا کہنے, تم اتنے زبردست خطیب ہو. لہذا یہ صعصع بن سہان, ایک وہ وقت آیا کہ جب مولا کے پاس آخری وقت میں آئے, جب مولا کو ضربت لگ چکی ہے, مولا بستر علالت پر ہے, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب منع کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی علی سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکتا, صرف وہ آئے جو علی کا خاص بندہ ہو, بس وہ آئے گا. صعصع بن سہان علی کے خاص لوگوں میں سے, لہذا مولا سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. اب دیکھیے صعصع نے آ کر مولا سے سوال کیا, لیکن سوال ایسے ہی نہیں کیا, مولا نے اس وقت بھی دعوی سلونی کہا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کل کی گفتگو سے مربوط ہو جاتا ہوں. سلونی کا دعویٰ, مولا نے کیا کہا تھا کہ میں جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں, اور جتنا بڑا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. ٹھیک ہے, اب مولا نے جگہ جگہ دعوی سلونی کیا, اور دعوی سلونی کر کے لوگوں سے کہتے رہے پوچھو مجھ سے, سلونی مجھ سے سوال کرو. یا سلونی کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے مجھ سے ہی سوال کرو, یہ بھی ہو سکتا ہے. لہذا مولا کہتے ہیں سلونی مجھ سے پوچھو. سلونی ان کتاب اللہ, پوچھو مجھ سے اللہ کی کتاب کے بارے میں. سلونی ان اسرار الغیوب, پوچھو مجھ سے غیب کے رازوں کے بارے میں. سلونی اما فوق العرش و تحت العرش و دون العرش و عند العرش, پوچھو مجھ سے عرش کے اوپر کیا ہے, عرش کے نیچے کیا ہے, عرش کے اندر کیا ہے, عرش کے باہر کیا ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں کی مخلوق ہو, جس کے سامنے عرش بنا ہو وہی بتا سکتا ہے. لہذا مولا یہ دعوے کرتے تھے, اور جب مولا یہ دعوے کیا کرتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے. اب آپ جانتے ہیں کچھ لوگ بے تکے سوال کرتے تھے, کچھ لوگ سمجھداری والے سوال کرتے تھے. لہذا جب مولا سے سوال کیے جاتے, اچھا دیکھیے اس سے بھی غلط نتیجہ نکالا گیا, اور بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. بعض لوگ ہوتے ہیں جو اتنی مہارت رکھتے ہیں حق سے بھی باطل کو نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مولا کا دعویٰ سلونی حق ہے, لیکن اس سے باطل نکالا گیا. کیسے؟ کہا گیا کہ وہ جو علی سے پہلے گزرے ہیں خلفاء وہ حق پر تھے, اگر حق پر نہ ہوتے تو علی ان کے مسئلوں کا جواب کیوں دیتے. صحیح ہے, یہ دلیل بنا لی گئی. علی ان کے مسئلوں کا جواب کیوں دیتے؟ اگر وہ حق پر نہیں تھے, اگر علی انہیں حق پر نہیں سمجھتے تھے تو علی کو انہیں جواب نہیں دینے چاہیے. ایک جواب تو شیخ مفید نے کہا بڑا مختصر, اور انہوں نے ایک جملے میں بات تمام کر دی. کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی جواب کیوں دیتے تھے, میں سامنے سے سوال یہ کرتا ہوں, اگر وہ اپنے آپ کو سچا خلیفہ سمجھتے تھے تو علی سے پوچھتے کیوں تھے؟ اگر اپنے آپ کو سچا خلیفہ سمجھتے تھے, رسول کی جگہ پر تو وہی بیٹھنا چاہیے جو سب سے بڑا عالم ہو, جو سب رازوں کو جانتا ہو, جو کتاب کا علم رکھتا ہو. یعنی آسان الفاظ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, رسول کی جگہ پر وہ بیٹھے جو آسمان کی باتیں جانے, وہ نہ بیٹھے جو مسئلے بیٹیوں سے پوچھتا ہو, وہ ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے. لہذا کہنے لگے کہ علی ان کو مسئلوں کا جواب دیتے کیوں تھے؟ اگر حق پر نہیں تھے تو علی کو ان کو جواب دینا نہیں چاہیے تھا. تو شیخ مفید نے سوال قائم کر دیا, اگر حق پر تھے تو علی سے مسئلے پوچھتے کیوں تھے؟ ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ پھر فوراً دوسرا اعتراض کیا, کہا اگر حق پر نہیں تھے تو علی ان کی مدد کیوں کرتے تھے, علی ان کی مشکل کشائی کیوں کرتے تھے, علی ان کو ہلاکت سے کیوں بچاتے تھے, علی ان کو رستہ کیوں دکھاتے تھے؟ علی حق پر سمجھتے تھے تبھی تو رستہ دکھا رہے ہیں, علی حق پر سمجھتے ہیں تبھی تو مشکل کشائی کر رہے ہیں. اب سامعین محترم میں یہاں پر ایک سوال قائم کرتا ہوں, جواب
پہنچ جائے تو آواز سے آواز ملانا. کیا کہا؟ علی مشکل کشائی کیوں کرتے تھے؟ حق پر تھے تبھی تو مشکل حل کیا کرتے تھے, حق پر تھے تبھی تو ان کو ہلاکت سے بچایا کرتے تھے. اب میں کہتا ہوں فرعون اللہ کا دشمن تھا, لیکن فرعون کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی, ہوا اللہ دیتا تھا. فرعون کھانا کھاتا تھا, رزق اللہ دیتا تھا. فرعون زندہ رہتا تھا, زندگی اللہ دیتا تھا. اب اگر کوئی بے وقوف عقل کا اندھا آ کر کہے اللہ اور فرعون کے تعلقات تو بڑے اچھے تھے, تو ہم ان سے کہیں گے جاہلو, ہوش کے ناخن لو, یہ اللہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے, بلکہ فرعون جیسے ملعون کو رزق کھلانا یہ اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے, اور دشمنوں کو ہلاکت سے بچانا علی کے مشکل کشا ہونے کی دلیل ہے. سلامت رہیے. بس سامعین محترم, تو اب امیر المومنین نے پوری زندگی دعوی سلونی کیا, کہتے رہو, پوچھو مجھ سے ہی, پوچھو مجھ سے ہی سوال کرو, میں ہی برحق خلیفہ ہوں, میں ہی راستہ بتاؤں گا. اب لوگ آتے مولا سے سوال کرتے, لیکن یہ دعویٰ وہ تھا جو آخری وقت میں بھی مولا نے کیا. مولا سے صرف خاص لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اور جب مولا کے پاس ساسا بن سوہان آئے اور دیگر اصحاب کھڑے تھے تو مولا نے فوراً کہا سلونی, سوال کرو. لیکن پھر فوراً کہا وَلَكِن تُخَفِّفُوا مَسْأَلَتَكُمْ, فرمایا لیکن خبردار آج سوال کو کم کرنا. علی کی ایسی حالت نہیں کہ تمہیں زیادہ جواب دے سکے اور تفصیلی جواب دے سکے. اب کچھ اصحاب نے سوال کیے, تھوڑے بہت سوال ہوئے, آخر میں ساسا رہ گئے, اور ساسا نے پھر امیر المومنین سے کہا یا علی میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں. علی نے کہا پوچھو. کہا لیکن مولا آپ نے منع کیا ہے کہ طولانی سوال نہ کرنا. مولا اگر میرے پاس تو طولانی ہی سوال ہے. مولا نے کہا ساسا تمہیں میں اجازت دیتا ہوں, تم کرو. کہا اب ساسا نے سوال کیا یا علی انت افضل ام آدم, اے علی آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہیں. اب مولا نے جو جواب دیا نا, جواب پر پہنچے گا. جیسے ہی کہا علی آدم افضل ہیں یا آپ, مولا نے فوراً کہا ساسا تزکیت المرء للنفس ہی کبھی, اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا. اپنی زبان سے ہی اپنے قصیدے پڑھنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اما بنعمت ربک فحدث, کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو, لہٰذا اب میں بیان کرتا ہوں. کہا یا علی بتائیے آپ افضل آدم افضل. فوراً جو ہے وہ امیر المومنین نے کہا دیکھیے یہ روایت ایسی ہے مکمل فضائل پر ہے, اس پر آپ کا ساتھ چاہیے, لہذا جو زبانیں بند کر کے بیٹھے ہیں, لفظ سل کر بیٹھے ہیں, وہ جنبش میں آ جانے چاہیے. لہذا سامعین محترم کہا علی آپ افضل آدم افضل. فوراً مولا نے کہا یا ساسا انا افضل من آدم, اے ساسا آدم سے افضل میں ہوں. فوراً کہا لما ذالک یا امیر المومنین, اے علی آپ آدم سے افضل کیوں ہیں؟ فرمایا ساسا قرآن میں نہیں دیکھا اللہ نے آدم اور حوا سے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ, خبردار تم دونوں اس پودے کے قریب مت جانا. کا ساسا وہ گندم کا پودا تھا, لیکن آدم پھر بھی قریب چلے گئے. حرام نہیں تھا کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی. جناب آدم سوچ بھی نہیں سکتے تھے خدا کی قسم کوئی جھوٹی کہے گا, لہذا جناب آدم نے ترک اولا کر لیا اور اس پودے کے قریب چلے گئے اور گندم کے قریب گئے اور گندم کو کھا لیا. لہذا کہا اے ساسا اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے, آدم کو کہا تھا کہ گندم کے پودے کے قریب نہ جانا, لیکن پھر بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا, آدم چلے گئے. اب علی نے کہا لیکن اے ساسا اللہ نے مجھے گندم کھانے سے روکا نہیں ہے, لیکن پھر بھی علی نے ساری زندگی جو کی روٹی پر گزار دی ہے, اس لیے ساسا میں افضل ہوں. اب آپ دیکھیے جو کی روٹی مولا کس عالم میں کھاتے تھے آپ جانتے, گھٹنوں سے مولا توڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ایک روایت سناتا ہوں. جنگ خیبر میں جب مولا نے باب خیبر کو اٹھایا تھا تو کچھ لوگ آئے تھے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ ہم نے دیکھا علی نے 2 انگلیوں پر ایک ہاتھ پر پورا باب خیبر, اتنا بڑا خیبر کا باب اٹھا کے رکھا ہے. علی نے رسول اللہ نے کہا تم نے ہاتھوں کو دیکھا پیروں کو نہیں دیکھا. اب جب آئے اور دیکھا تو علی کے پیر بھی ہوا میں تھے, تو فوراً پریشان ہوئے, اور کچھ لوگوں نے وہاں پر امیر المومنین کو کہنا شروع کر دیا یہی اللہ ہے, اتنی طاقت اتنی قدرت کس میں بھلا انسان میں مجال ہے, اتنا بڑا باب خیبر اٹھا لے. اب وہ لوگ آ رہے تھے امیر المومنین کے پاس یہ کہنے کے لیے, اقرار کرنے کے لیے آپ ہی خدا ہیں, آپ ہی اللہ ہیں, امیر کائنات وہ جو دلوں کے حال کو جانتے ہیں. لہذا امیر المومنین خیمے میں بیٹھے تھے. اب جیسے ہی وہ آئے, امیر المومنین کے ہاتھ میں جو کی روٹی تھی, امیر المومنین گھٹنے سے توڑ رہے ہیں لیکن وہ روٹی ٹوٹ نہیں رہی ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ جو اب تک پہلے باب خیبر اٹھا کے رکھا تھا اس سے روٹی نہیں ٹوٹتی, یہ اللہ نہیں ہو سکتا. واپس چلے گئے, اللہ کی توحید پر پلٹ گئے. امیر المومنین نے ایک لمحے میں روٹی توڑی, آسمان کی طرف دیکھ کر کہا گواہ رہنا تجھے بڑا بڑھا کر خود کو گھٹایا ہے. گواہ رہنا
خود کو گھٹا گھٹا کر تجھے بڑھایا ہے، اور یہی آل محمد کا کام تھا کہ اللہ کی معرفت کروائے۔ لہذا کہا اے ساسا، اللہ نے آدم کو گندم کھانے سے منع کیا، پھر بھی چلے گئے، مجھے منع نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی علی نے ساری زندگی جو کی روٹی پر گزاری۔ کہا یا علی انت افضل ام نوح، اے علی آپ افضل یا نوح افضل ہے؟ فوراً جو ہے وہ امیر المومنین نے کہا یا ساسا انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں۔ فوراً کہا لما ذالک یا امیر المومنین، آپ نوح سے کیسے افضل ہو گئے؟ فوراً کہا کہ اے ساسا، نوح نبی نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تک لوگوں کو بلاتے رہے حق پر آ جاؤ، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے، کافر رہے، دوسروں کو بھی کافر بناتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تبلیغ کو قبول نہیں کر سکتے تو برداشت نہیں کیا، فوراً بد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا، قرآن کی آیت ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب زمین پر ایک کافر کو بھی نہ چھوڑنا، عذاب نازل کر، طوفان نازل کر دے، لیکن ان کو غرق کر دے، یہ کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ کہا اے ساسا، نوح پر مشکل وقت آیا، لیکن بالآخر ایک صبر کی حد تھی، پھر صبر نہ کر سکے، ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دی۔ اے ساسا، رسول اللہ کے بعد 25 سال جیسا وقت مجھ پر آیا ویسا کسی پر نہیں آیا تھا، لیکن ساسا میں نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس لیے میں نوح سے افضل ہوں۔ اب فوراً سوال بدلا، کہا یا علی انت افضل ام ابراہیم، آپ افضل یا ابراہیم افضل؟ اب دیکھیے یہ اولو العزم پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اگر علی ان سے افضل تو پھر سب سے افضل ہے، لہذا کہا کہ آپ افضل یا ابراہیم افضل؟ فوراً جو ہے وہ امیر المومنین نے کہا انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ کہا کہ کس لیے، آپ کیسے افضل ہیں ابراہیم سے؟ تو فوراً جو ہے وہ جناب ابراہیم کا جیسے ہی سوال آیا تو فوراً جو ہے وہ مولا نے کہا کہ میں افضل ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ساسا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جناب ابراہیم نے پروردگار عالم سے کہا یا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پالنے والے مجھے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ فوراً پروردگار عالم نے کہا ابراہیم اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہا نہیں، پالنے والے ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، بس دلی اطمینان ہو جائے، دل کو سکون مل جائے، دل کو یقین آ جائے، اس وجہ سے فقط دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا، 4 پرندے ذبح کرو، چاروں کا گوشت مخلوط کرو اور مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو اور آواز دو۔ جناب ابراہیم نے 4 پرندے ذبح کیے، گوشت ملایا، پہاڑیوں پر جا کر رکھ دیا، خود نیچے آئے اور آواز دی، جدھر گوشت تھا ادھر کا پرندہ اٹھا، گوشت ملا اور اڑ کر پرندہ جناب ابراہیم کے پاس آیا۔ نہیں سمجھے، پرندہ مردہ تھا، پہاڑ پر تھا، لیکن اتنا جانتا تھا اگر نبی بلائے تو آنا ہوتا ہے، بھاگنا نہیں ہوتا۔ فوراً کہا کہ پرندے زندہ ہو گئے۔ ابراہیم اب یقین آ گیا، ہاں پالنے والے آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین آ گیا۔ کہا ساسا وہ ابراہیم تھے جنہیں دیکھے بغیر یقین نہیں آیا، لیکن مجھ علی نے ہی ایک مرتبہ کہا تھا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے ساری کائنات کے حجاب ہٹ جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، کوئی اضافہ نہیں ہوگا علی کے یقین میں، کیونکہ علی کو پہلے سے ہی یقین ہے۔ اگلا سوال، یا علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ کہا یا ساسا انا افضل، میں افضل ہوں۔ لماذا لک یا امیر المومنین، کیوں آپ افضل ہیں؟ اب امیر المومنین نے جو جواب دیا ہے نا، کہا کہ ساسا، ساری دلیلیں مولا نے قرآن سے دی ہے، ساسا قرآن میں دیکھو، پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرو، وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اسے جا کر تبلیغ کرو اور اسے حق پر لے آؤ۔ تو فوراً جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے مجھے خوف ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، لیکن کہہ رہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، صرف ایک بندہ قتل کیا ہے۔ ہاں پالنے والے تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج تاکہ میری کمر مضبوط ہو، پھر جا کر میں تبلیغ کروں گا۔ پروردگار عالم نے جناب ہارون کو بھیجا، کہا یہ موسیٰ تھے جو اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر گئے تھے اور صرف ایک کو مارا تھا۔ کہا یا ساسا، لیکن جب رسول اللہ نے مجھ سے کہا اے علی جاؤ مکے میں جا کر برات کا اعلان کر دو، سورہ برات سناؤ، برات یعنی تبرہ کرو، جاؤ برات کا اعلان کرو۔ ساسا میں نے فوراً جو ہے وہ سورہ برات کا حکم لیا اور چلا ہوں۔ اے ساسا لیکن میں نے کسی کو مدد کے لیے نہیں بنایا، حالانکہ مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں نے کسی کا فرد قتل نہ کیا ہو، کسی کا باپ مارا، کسی کا چچا مارا، کسی کا ماموں مارا، کسی کا نانا مارا، لیکن پھر بھی میں اکیلا گیا۔ اے ساسا
خانہ کعبہ بیچ میں ہے، چاروں طرف پہاڑی ہے. جب میں پہاڑی پر چڑھنا شروع ہوا میرے پاس ہتھیار نہیں تھا. حالت احرام میں ہتھیار نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کوئی کہہ دے علی ذوالفقار لے کر گئے تھے لہذا علی کے پاس کچھ نہیں تھا. کہا ساسا میں نہتا جا رہا تھا اور جب میں پہاڑی پر پہنچا لوگوں نے مجھے دیکھا علی آ رہا ہے، سارے جمع ہونا شروع ہوئے، سارے مشرک وہاں پر اکٹھا ہو گئے. جیسے جیسے میں آ رہا تھا ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اس نے تمہارے باپ کو مارا ہے، کچھ کہتے کیوں نہیں؟ دوسرا فوراً کہتا خاموش ہو، تیرے بھی تو چچا کو مارا ہے، تو کیوں کچھ نہیں کہتا ہے؟ سب کے چہرے پر خوف تھا، سب کے چہرے پر پسینہ تھا. اے ساسا میں اکیلا گیا، میں نے کسی کو طلب نہیں کیا اور میں نے خانہ کعبہ کی چھت پر اعلان کیا اللہ تم پر تبرہ کرتا ہے، رسول تم پر تبرہ کرتا ہے، آج سے علی بھی تم پر تبرہ کرتا ہے. اے ساسا جب میں دوبارہ اترا اور میں جا رہا تھا، جملہ سنیے، کہا اے ساسا میں جب دوبارہ جا رہا تھا لوگوں میں جرت نہیں تھی، میرے قریب آئے، میرا دامن پکڑے، مجھے روکے، کسی میں ہمت نہیں تھی کیونکہ جب شیر آتا ہے بکریاں رستہ دیتی ہے، جب شیر آتا ہے بکریاں رستہ دیتی ہے. اے ساسا میں نے دیکھا ان کے چہرے پر مجھے خوف نظر آیا، ان کی آنکھوں میں خوف تھا، ان کے چہرے پر پسینہ تھا، لیکن جب میں نے دل میں جھانک کر دیکھا میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا. اے ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں. آخری سوال، سلامت رہیے، آخری سوال. یا علی انت افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ کہا انا افضل. کس لیے؟ کہا کہ ساسا مریم بیت المقدس کے اندر رہتی تھی. کیا کہنا ہے آپ کو؟ مریم بیت المقدس کے اندر رہتی تھی. کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی یا مریم اخرجی ہذہ بیت العبادہ لا بیت الولادہ. اے مریم باہر نکلیے، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے. کہ مریم کو باہر نکالا گیا، عیسیٰ آنے والا تھا، لیکن ساسا جب میری ولادت کا قریب آیا، نہیں آسا، جب میری ولادت کا وقت قریب آیا، ساسا میری ماں خانہ کعبہ کے اندر نہیں رہتی تھی، ابو طالب کے گھر میں رہتی تھی، لیکن جب میری ولادت کا وقت قریب آیا میری ماں نے جب طواف کیا دیوار کعبہ شک ہوئی تو اللہ نے کہا اے فاطمہ داخل ہو جائیے. اے ساسا تم نہیں سمجھے، مقابلہ مریم اور میری ماں کا نہیں تھا، مقابلہ میرا اور عیسیٰ کا تھا. عیسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کو باہر بھیجا گیا، میری وجہ سے میری ماں کو اندر بلایا گیا. اب فوراً جو ہے وہ سوال کیا گیا علی سے ایک مرتبہ، یا علی انت افضل ام محمد، آپ افضل یا محمد؟ فوراً کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یہ ہے امیر المؤمنین، محمد کا شاگرد ہوں میں. لہذا سامعین محترم ہمارا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ کے علاوہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے. بس سامعین محترم امیر المؤمنین نے دعویٰ سلونی کیا اور دعویٰ سلونی کرنے کے بعد جب سب لوگ جانے لگے اور سب لوگ چلے گئے تو علی نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور گھر والوں کو جمع کرنے کے بعد علی نے وصیتیں کی. اور جو وصیت کی وہ بڑی اہم وصیت ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا. سب سے پہلی بات اس وصیت کی کہ مولا کا کلام ہے، امام کا کلام ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کلام الامام امام الکلام، امام کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تمام باتوں کی بھی امام ہوتی ہیں، پہلی بات. دوسری بات، یہ امیر المؤمنین اس وقت وصیت کر رہے ہیں جب طبیب نے منع کیا ہے بات کرنے سے، مولا کے سر پر ضربت لگی ہے، کہا گیا علی کم بات کیا کرے. اسی لیے امیر المؤمنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ سے پوچھو لیکن کم پوچھو. مولا اس وقت یہ وصیتیں کر رہے ہیں، وصیت کی اہمیت اور بڑھ گئی. تیسری بات، مولا نے زبانی کلامی وصیت نہیں کی، مولا نے کہا میرے بچوں اسے لکھو، اسے ریٹن ڈاکیومنٹ بناؤ اور اسے جتنے میرے چاہنے والے سب تک پہنچاؤ. اور یہ میری وصیت پھر کہا تم سے نہیں ہے، سب سے ہے، جس تک میرا یہ پیغام جائے اس کو یہ وصیت ہے. اب میں جملہ بدل کر مولا کا یوں کہہ دیتا ہوں، فرض کیجئے ہم 1400 برس پہلے کوفہ میں موجود ہیں اور کوفہ میں ہمیں پتہ چل گیا ہمارے مولا کو ضربت لگ گئی. ہر ایک چاہنے والی کی کیا کیفیت ہوگی؟ علی کے دروازے پر پہنچیں گے. اب تصور کیجئے مولا نے ہمارے لیے دروازہ کھولا، ہم پہنچے مولا کے پاس، مولا کی پیشانی دیکھی، ہم رونے لگے. آخر میں جب مولا نے ہمیں الوداع کہا، جاؤ میرے دوستو، اپنے صاحب سے کہا تھا، مولا نے کہا دیکھو میری یہ وصیتیں ہیں. اب مولا سب تصور کیجئے ہم سے وصیتیں کر رہے ہیں. انسان کا سگا باپ بھی آخر میں کچھ کہہ کر جائے انسان مان لیتا ہے.
اگر مولا کی بات نہ مانے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، بد نصیب کوئی نہیں اگر مولا کی باتیں نہ مانے۔ لہذا مولا نے آخری وقت میں یہ وصیتیں کی۔ اب مولا نے بیان کرنا شروع کیا۔ امام حسن، امام حسین، جناب عباس، محمد حنفیہ، سارے ازواج، ساری بیٹیاں سب کھڑے ہوئے۔ اب مولا نے کہا اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے بچوں حسن اور حسین میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا خبردار کوئی یہ مطلب نہ نکالے یا کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے کہ نعوذ باللہ امام حسن اور امام حسین تقوی پر نہیں تھے، نہیں۔ میں ایک سوال میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کئی آیتیں رکھی ہے، ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت کس نے نازل کی ہے؟ بولیے بھائی، اللہ نے نازل کی ہے۔ تو کیا اللہ خود کہہ رہا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے؟ نہیں، تعلیم مسئلہ کا معاملہ ہے۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ قرآن شروع کرو تو ایسے شروع کرو۔ ویسے ہی امیر کائنات حسن اور حسین کو کہہ رہے ہیں تقوی حاصل کرو، پیغام ہم تک آ رہا ہے، تم تقوی حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میرے بچوں میں تم دونوں کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، میرے بچوں خبردار دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، اگر یہ تمہارے پیچھے، اگرچہ یہ تمہارے پیچھے بھاگے گی۔ ٹھیک ہے، ایک جملہ کہوں، باپ اگر کسی کو طلاق دے دے تو بیٹے منہ نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے، علی دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہے۔ ان لا تبغی الدنیا ان بغتکما، خبردار دنیا کے پیچھے مت بھاگنا اگرچہ یہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ علماء نے کہا ہے دنیا کو آپ سائے کی طرح سمجھے، ہم چلتے ہیں سایہ آگے ہوتا ہے، کہا یہ سایہ دنیا ہے، جتنا بھاگیں گے یہ آگے جائے گی، آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ جدھر آپ نے رخ پھیر لیا اب یہ آپ کے پیچھے آئے گی۔ لہذا کہا ان لا تبغی الدنیا ان بغتکما، تم دونوں دنیا کے پیچھے مت بھاگنا اگرچہ یہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ اگلا جملہ وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، فرمایا میرے بچوں اگر دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلے جائے نا افسوس مت کرنا۔ دنیا کی اتنی اوقات نہیں کہ اس کی چیزوں پر افسوس کیا جائے، اس پر کف افسوس ملے۔ مال چلا گیا، جس نے دیا تھا اسی نے لیا، وہ دوبارہ عطا کر دے گا، وہ دوبارہ دے دے گا۔ اولاد چلی گئی کوئی بات نہیں، غم فطری بات ہے، آنسو آنا فطری بات ہے، لیکن افسوس لے کر بیٹھ جانا اس بات کو نہ کرنا۔ ایسا افسوس مت کرنا، دنیا کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر افسوس کیا جائے۔ اس کے بعد کہا کہ وَقُولَا بِالْحَقِّ، میرے بچوں ہمیشہ جو بات کرنا تو حق بات کرنا، حق کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرنا۔ وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، فرمایا جب بھی تم دونوں کوئی کام کرنا فری میں مت کرنا، اجرت کے لیے کرنا، لیکن اجرت کس سے لینا؟ پروردگار عالم سے لینا، وہ تمہیں اجرت دے گا، وہ تمہیں اجر دے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر باپ پانی بھی مانگ رہا ہے نا، ماں پیر دبانے کا بھی کہہ رہی ہے تو دباؤ، لیکن ذہن میں خیال ہو کہ میرا مالک اس کا اجر دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، وَاعْمَلَا لِلْأَجْرِ، عمل کرو اجر کے لیے، اجرت کے لیے۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، فرمایا تم دونوں ہمیشہ 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 ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کی حمایتی رہنا۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ مومن ہو مسلمان ہو، نہیں، جو بھی ہو، کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، جہاں کبھی ہو، مظلوم ہو اس کے ساتھ رہنا، ظالم ہو اس کے مخالف رہنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا جائے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ظالم کے خلاف ہو جائیں، مظلوم کے حمایتی ہو جائیں۔ کسی کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کے ساتھ رہیں۔ کسی کو جو ہے وہ ماری کی، آپ کی ذمہ داری ہے ساتھ رہیے آپ اس کے، ظالم کے خلاف مظلوم کے مددگار۔ اگلا جملہ، اب جو ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ مولا نے ہم سب کو وصیت کی، اب جملہ اوصیکما، تم دونوں کو بھی وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، فرمائے میرے جتنے بیٹے یہاں پر کھڑے ہیں سب کو وصیت کر رہا ہوں، وجمیع اہلی، میرے جتنے اہل و عیال ہے جو ازواج ہے سب ہیں ان سب کو وصیت۔ اگلا جملہ ومن بلغہ کتابی، جس تک یہ میری وصیت پہنچ رہی ہے ان سب کو علی وصیت کر رہا ہے، سب کو میری وصیت ہے۔ کس چیز کی مولا؟ بتقوی اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اب تقوی ہے کیا؟ تقوی اس بات کا احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال دیتا ہوں، ایک عالم عرفان تھے اور ان کے پاس ایک شخص گیا اور اس شخص نے جا کر کہا کہ میں علم عرفان سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا علم عرفان کی پہلی سیڑھی کا نام تقوی ہے، پہلے تقوی حاصل کرو۔ کہا تقوی کیا ہوتا ہے؟ کہا کل ایک قرآن پڑھ کے نا پھر بتاؤں گا۔ وہ گیا، عرب تھا، گھر گیا، قرآن ختم کیا، پوری رات میں آ گیا، محسوس کیجئے گا۔ کہا کہ پورا قرآن ختم ہوا؟ کہا پورا قرآن۔ کہا کل بھی پڑھ کر آنا لیکن اس احساس کے ساتھ کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، گھر گیا، قرآن پڑھ کے آیا۔ کتنے سپارے ہوئے؟ کہا 20 سپارے ہوئے۔ کہا کم کیوں ہوئے؟ کہا کم اس لیے ہوئے اس احساس کے ساتھ پڑھا تھا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ استاد ہیں، کہیں غلطی ہو سکتی تھی۔ کہا کل اس لحاظ سے پڑھنا اس احساس کے ساتھ کہ مرجع وقت دیکھ رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن آیا، کتنے سپارے ہوئے؟ 10 سپارے۔ پھر اور کم ہو گئے؟ کہا مرجع وقت جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ کہا کل اب اس احساس کے ساتھ پڑھنا کہ امام زمانہ بیٹھ گئے، پڑھ کر آؤ۔ اگلے دن آیا، جب آیا تو کہا کہ کتنا پڑھا؟ کہا پورا سپارہ بھی نہیں ہوا، چند آیتیں پڑھ کر آیا۔
کہا کیوں؟ کہا جس کے گھر میں قرآن اترا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ کہا کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کہا اچھا اب کل اس احساس سے پڑھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آیا، کہا کتنا پڑھا؟ کہا 2-3 آیتیں پڑھتا رہا پوری رات، اسی کو دہراتا رہا۔ کہا کیوں؟ کہا جس نے قرآن اتارا ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ کہا بس تقویٰ اسی کا نام ہے، جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ اور ذہن میں خیال آ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کہا اچھا۔ مولا نے کہا میں تم تمام کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اور کس کی؟ فرمایا وَنَظْمِ أُمُورِكُمْ، فرمایا اپنے امور کو منظم کرو۔ علی کا شیعہ بے منظم نہیں ہوتا، علی کے شیعہ کے تمام امور منظم ہوتے ہیں، اسے پتہ ہے کب کہاں جانا ہے، کب کس سے ملنا ہے، سارے اس کے امور طے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اٹھ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا دن کیسے گزرے گا، نہیں، امور سارے منظم ہوں گے۔ کہا اچھا اگلی بات، کہا وَالصِّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، جملہ فرمایا خبردار اگر دیکھو دو مومنین آپس میں لڑ رہے ہیں آگے بڑھو اور صلح کروا دینا۔ اللہ جانے کس تک بات پہنچی، کس تک بات نہیں پہنچی۔ پہلے تو جو دو لڑ رہے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے ہم لڑ کیوں رہے ہیں، کس بات پر لڑ رہے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، جملہ پڑھتے نا بڑا زور و شور سے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن، ہماری صلح اسی سے جس سے آپ کی صلح ہے، ہماری جنگ اسی سے ہے جس سے آپ کی جنگ ہے۔ آپ نے تو اس پر عمل ہی نہیں کیا، آپ سے مراد جو ایسا کرتے ہیں آپ نے تو عمل ہی نہیں کیا، آپ نے تو اپنے بزنس ٹرمز کی وجہ سے اس سے پھڈا کیا ہے، آپ نے تو بزنس ٹرمز کی وجہ سے جھگڑا کیا ہے، حالانکہ اس کے دل میں بھی علی کی ولایت ہے، آپ کے دل میں علی کی ولایت ہے، اس کی تو مولا سے صلح تھی، آپ کیوں کٹ گئے؟ دعوے کیوں کرتے ہیں زبانی، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، ہماری صلح اس سے جس سے آپ کی صلح ہے اور جنگ اس سے جس سے آپ سے جنگ ہے۔ کئی دعوے کس لیے؟ اور جو دو لڑ رہے ہیں وہ پہلے سوچیں اور اس بات کو خیال کرے، اگر انا درمیان میں آ رہی ہے نا سوچے۔ ایک بات کہتا ہوں، اس جملے کو اگر محسوس کر لیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی بھی کسی مومن سے تعلق نہیں توڑیں گے۔ جب بھی کبھی جھگڑا ہو رہا ہو ایک بات سوچ لینا کہ اگر اس سے میں جھگڑا کروں گا، دو ہستیاں میرے سامنے ہیں، دو ذات ہے، ایک ہے شیطان، ایک ہے فاطمہ زہرا، خوش کون ہے؟ اگر تمہارے جھگڑے سے جناب سیدہ خوش رہتی ہے میں کہتا ہوں جھگڑا کرنا ٹھیک ہے، اور اگر جناب سیدہ ناراض ہے تو میں اس خدا کی قسم میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو آگے بڑھنا، شیطان کی کمر توڑنا اور ہاتھ ملا لینا اور فاطمہ کو راضی کر لینا ٹھیک ہے۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان انا آڑے آ رہی ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا عزت والا مقام ہے اور تم صلح کروا سکتے ہو اور بات ختم کروا سکتے ہو، مولا کی وصیت صلح ذات بینکم، آپس میں آگے بڑھنا، صلح کروا دینا، ختم کرنا۔ کیوں؟ فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، میں نے تمہارے جد سے سنا ہے وہ کہا کرتے تھے صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، فرمائے یہ دو مومنین کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ یعنی اگر زندگی بھر رات بھر انسان نماز شب پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مولا کہتے ہیں ایک بار تم نے صلح کروائی یہ افضل ہے، ایک بار مومنین کو گلے ملوا دیا ٹھیک ہے۔ لہذا 10 بستہ گزارش ہے، آپس میں رنجشیں ختم کیجیے، آپس میں دلوں میں جو بیر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کو نکالیے، جو بغض اور کینہ جمع ہو جاتا ہے اس کو نکال کر ایک طرف رکھیے ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض 2 خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا، 2 بچوں میں جھگڑا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے خاندان کے بڑے بھی لڑ پڑے۔ اگر بالفرض 2 ہماری زبان میں پاتروں لڑ بیٹھے تو اس کا یہ مطلب نہیں سارے نیچے اسٹاف لڑ کر بیٹھ گئے، نہیں، اگر اسٹاف لڑ کر بیٹھ گئے اس کا یہ مطلب نہیں پاتروں آپس میں اپنا ایک دوسرے کو تعلق کاٹ لے، ہرگز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بالفرض اگر وہ آپ کے گھر پر دعوت نہیں ہے ہم بات نہیں کریں گے، اس نے مجھے فلاں جگہ نہیں بلایا تھا اب ہم بات نہیں کریں گے، نہیں حضور یہ ساری باتیں ایک طرف رکھیے۔ یہ دیکھیے ناراض کون ہو رہا ہے، فاطمہ خوش ہو رہی ہے یا ناراض، مرضی آپ کی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی حضور۔ اگر میرا پیغام پہنچا ہے نا تو ایک دفعہ نجف رسا صلوات پڑھیے، صلی اللہ۔ اب جب یہاں تک مولا کی وصیت پہنچی تو مولا نے 6 جملے استعمال کیے اور 6 جملے کے شروع میں مولا نے اللہ اللہ کا لفظ لگایا ہے۔ اس اللہ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اردو میں خدا را خدا را، صحیح، یعنی اس سے ڈرو، اس سے پیچھے رہو۔ مولا نے کہا اب جملے سماعت فرمائیے گا، اللہ اللہ فی الایتام، فرمایا خدا را خدا را، اللہ سے یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ جملہ سنیے، فلا تضیعوا بحضرتکم، ایسا نہ ہو تمہارے موجودگی میں وہ برباد ہو جائے، ولا تغبوا افواہہم، ایسا نہ ہو تم موجود ہو اور یتیم کے لب کھانے کے لیے ترس جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو تمہارا دسترخوان تو افطار سے سجا ہوا ہو، ایسا نہ ہو تمہارے گھر پر تو اچھی اچھی سحریاں ہو رہی ہو، ٹھیک ہے کرو، لیکن خبردار کوئی یتیم رہ نہ جائے، اس کا اگر حق مارا گیا مولا کائنات ناراض ہوں گے۔ وہ مولا کائنات جس کے لیے سارے بچے کوفے کے یتیم دودھ لے کر آئے تھے،
وہ مولا کائنات جو یتیموں سے کہتا تھا کہ اگر آج کے بعد کوئی تمہیں تانا دے کہ تمہارا باپ نہیں ہے، سینے پر ہاتھ مار کر کہنا ہمارے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، وہ امیر المومنین۔ فرمایا اللہ اللہ فی الیتام، یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ دوسرا جملہ مولا کا، فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم، فرمایا خدا را پڑوسیوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ فإنہم وصیۃ نبیکم، فرمایا پڑوسیوں کے متعلق تمہارے رسول نے وصیت کی ہے۔ ماذا لا یوصی، اور اتنا وصیت کرتے تھے، حتی ظننا انہ سیورثہم، اتنی وصیت کرتے تھے پڑوسیوں کے متعلق، پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، اتنی وصیت کی کہ ہمیں یہ گمان گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ میراث میں پڑوسیوں کا بھی حصہ کر دے، اتنی وصیت کی۔ مولانا صاحب وہ تو ہمارے گھر پر آتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو آج تک ہمارے گھر پر کھانا نہیں بھیجا، ہم سے اچھے طریقے سے سلام دعا ہی نہیں کرتے، کیا کریں؟ حضور رسول اللہ کی حدیث ہے، پڑوسی اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کا اکرام واجب ہے، تب بھی اس کا احترام لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ دو جملے ہو گئے، یتیموں کے معاملے میں ڈرتے رہنا، اللہ اللہ فی الجیران، پڑوسیوں کے معاملے میں ڈرنا۔ اگلا جملہ بتاؤں، اللہ اللہ فی القرآن، قرآن کے معاملے میں ڈرنا۔ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر جو تمہارے اغیار ہیں وہ تم سے عمل کرنے میں اس پر سبقت لے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا، عمل تو چھوڑی، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پورا سال جو ہے وہ ایسے ہی پڑھا ہوا ہے، قرآن ہوش ہی نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوگا شاید، بھول گئے کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے، یہ اللہ نے بتائی ہے، نہیں، بتا کر تھک گیا حضور، جس کو نہیں آتا آ کر سیکھ لے، ماں باپ پر بعد میں، یہ آپ کے ماں باپ کا نقصان ہے، قیامت میں بچے ماں باپ کو پکڑ لیں گے، کیوں نہیں سکھایا قرآن؟ جو چاہتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو پکڑا جائے وہ بے شک نہ سیکھے، لیکن جو اپنے ماں باپ کی مغفرت چاہتا ہے وہ تو آگے بڑھے، سیکھے تو صحیح، قرآن کو بہتر پڑھنے کی کوشش کرے۔ روز اگر قرآن کی جو 10 آیت نہیں پڑھتے، مولا کہتے ہیں اللہ غافلوں میں سے لکھ دیتا ہے، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عادت بنائیے۔ 3 جملے ہو گئے، یتیم، پڑوسی اور قرآن۔ اگلا جملہ، بیدار ہے نا آپ لوگ؟ ہاں، اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فإنہا عمود دینکم، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ مولانا صاحب ہم تو فجر ظہر اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے فخر سے سینہ ٹھوک کر بتاتے ہیں، حضور مولا کہاں راضی ہیں آپ سے؟ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ فقط اپنی نیند کے لیے 10 منٹ کی نیند کی خاطر مولا کو ناراض کر رہے ہیں، اور دن بھر تبرہ کرتے پھرتے ہیں، مولا کا جس نے دل دکھایا اس پر لعنت ہو۔ حضور کہیں ایسا نہ ہو لعنت آپ کے منہ پر بھی آ رہی ہو۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے معاملے میں ڈرتے رہنا۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بڑا جلدی نکل رہا ہوں، پیغام لیتے جائیے آپ۔ اگلا جملہ، اللہ اللہ فی الجہاد، فرمایا خدا را جہاد کے معاملے میں سے اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے جہاد بے اموالکم و انفسکم و السنتکم، چاہے مال سے کرنا ہو، ایسا نہ ہو کہ تم دن بھر تو تبرہ کرتے ہو لیکن جب زہرا کا حق دینے کی بات آتی ہے، خمس نکالنے کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہو، نہیں، بے اموالکم و انفسکم، جان کی ضرورت پڑے دین کو دے دو، و السنتکم، زبان کا بھی جہاد ہوتا ہے، لہذا فرمایا تیار رہو جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کرنے کے لیے۔ ایک جملہ درمیان میں رہ گیا، اللہ اللہ فی بیت ربکم، فرمایا خدا را اپنے رب کے گھر سے ڈرتے رہو، اس کے معاملے میں ڈرتے رہو۔ ولا تخلوه ما بقیتم، جب تک تم باقی ہو اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا۔ فإن ترک لم تناظروا، اگر خالی چھوڑ دیا تو پھر ایسے برباد ہوگے کہ نظر بھی نہیں ہوگے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کہہ رہا ہے، اللہ کا گھر خانہ کعبہ، ٹھیک ہے؟ بعض علماء یہاں پر مسجد کے بارے میں بھی کہتے ہیں، لیکن خیر، اب یہاں تک جب مولا نے 6 جملے بیان کر دیے، اب آگے وصیت بڑھی۔ علیکم بالتواصل، فرمایا تم پر لازم ہے آپس میں ملاپ رکھو، نہ کرو جھگڑے صرف یہ سوچ کر کہ اس کے دل میں بھی علی کی ولایت ہے، چھوڑ دو یہ بات، وہ پاکستانی ہے، یہ ہندوستانی ہے، وہ بنگلہ دیشی ہے، وہ سرائکی ہے، وہ اردو بولتا ہے، یہ انگریزی بولتا ہے، ساری باتیں پیچھے ہٹاؤ، ایک بات دیکھو، حسین کا ماتم کرتا ہے یا نہیں کرتا، علی کی ولایت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا، دیکھو، ہاتھ ملاؤ اس سے، ٹھیک ہے؟ علیکم بالتواصل والتبازل، ایک دوسرے سے ملاپ رکھو، مل کر رہو، والتبازل، صرف مل کر نہ رہو، کبھی جیب ہلکی کیا کرو، خرچ کیا کرو، دوسروں پر خرچ کرنے سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں، والتبازل، وإياكم التقاطع والتدابر، فرمایا خبردار آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرنا، رشتے نہ توڑنا، والتدابر، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرنا، ایسا نہ ہو تمہارے سامنے سے کوئی آ رہا ہو، جانتے بھی ہو مومن ہے، جانتے بھی ہے علی کی ولایت رکھتا ہے، پھر بھی سلام کیے بغیر راستے سے گزر گئے، ہاتھ ملائے بغیر گزر گئے، 6 بندوں سے ہاتھ ملایا، ایک کو چھوڑ دیا، ہرگز ایسا نہ کرنا، مل کر رہنا، پیٹ نہ پھرنا، صحیح ہے؟ اگلا جملہ، وَلَا تَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا خبردار عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ آخری زمانے کی نشانی کہ آخری زمانے میں الٹا ہو جائے گا، لوگ برائی کا حکم دیں گے اور اچھائیوں سے روکیں گے، ٹھیک ہے؟ بالفرض کسی کی مدد کرنے جا رہا ہوگا انسان،
چھوڑ دو نہ کرو، یہ تو ہر دفعہ مانگتا رہتا ہے، اچھائی کرنے جا رہا تھا روک دیا۔ دوسرا، فلاں نے جب تک تمہارے پیسے نہیں دیے اٹھوا لو، مارو پکڑ کر، برائی کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بند کروا دو، دے گا پیسے، فیملی کو اٹھوا لو، بچے کو قتل کر دو، کچھ بھی کرو پیسے دے گا تمہارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ولا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف نہ چھوڑنا، نہی عن المنکر نہ چھوڑنا۔ جملہ سنو اگلا، فیولى شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم، فرمایا اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تم پر ایسے شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر اللہ سے کرتے رہنا دعا، لیکن اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ آج ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہمارے اوپر کچھ ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بات ہی نہیں مانتے، بڑے بڑے ملک تباہ ہو گئے، بڑے بڑے ملک برباد ہو گئے۔ مولانا صاحب جب سے وہ وزیر اعظم آیا پورا ملک کا بیڑا گرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں تک خود وصیت پہنچی مولا کی، آخری جملے، اب مولا نے فرمایا، توجہ، یا بنی عبد المطلب، اب جو وہاں پر کھڑے مولا اس سے خطاب کر رہے ہیں، اے عبد المطلب کے بیٹو، لَأُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا خبردار خبردار میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ تم مسلمانوں کا خون بہاؤ یہ کہہ کر علی قتل ہو گیا ہے۔ آج ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایک کسی پارٹی کا بڑا مر گیا، گاڑیاں جلا دو، فلاں کو قتل کر دو، یہ کر دو۔ مولا نے کہا میرے قتل کے بعد ایسا نہ کرنا، کیونکہ مولا کی خلافت سے پہلے جس کی ظاہری خلافت تھی، جب وہ مارا گیا تھا تو جنگ جمل اسی لیے تو وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ جمل کیوں لڑی گئی ہے؟ کیا نعرہ بلند کیا گیا تھا؟ فلاں کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ اور کیا ہوا تھا؟ مولا کی طرف سے 5000 مسلمان مارے گئے، سامنے والوں کے 18000 مسلمان، سب مسلمان تھے لیکن 13000 مسلمان، 18000 مسلمان کل مار دیے گئے، صحیح، خون بہا دیا گیا۔ مولا نے کہا خبردار میری محبت نے میرے بعد یہ کہہ کر علی مارے گئے قتل کر دو، نہ کرنا۔ اور اس کے بعد کہا، فرمایا ہاں قتل کرنا تو ایک شخص کو کرنا، الا تقتلن بی الا قاتلی، میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہ کرنا۔ اچھا قاتل کو بھی کتنا مارنا ہے؟ فرمایا انظر اذا انا مت، فرمایا جب تم دیکھو کہ میں مر گیا ہوں، من ضربتی ہادی، اس بندے کی ضربت سے جب میں مر گیا ہوں، فرمایا جب تم یہ دیکھو، فضربوا ضربتن بضربتن، فرمایا اس کو بھی ایک ہی ضربت لگانا، زیادہ نہ لگانا۔ یہ امیر کائنات ہے، یہ ہے عادل امام۔ اس کے بعد کہا ولا یمثل بالرجل، فرمایا دیکھو اس کا مسلح مت کرنا۔ مسلح کسے کہتے ہیں؟ مسلح کہتے ہیں کسی کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ دینا، اس کو کہتے ہیں مسلح۔ کا خبردار مسلح مت کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے رسول سے سنا ہے، فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول سے سنا ہے کیا، ایاکم والمسلح ولو بالکلب العقور، فرمایا کہ رسول اللہ کہتے تھے مسلح سے بچو، مسلح سے پرہیز کرو، ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ جنگلی کتا یا کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھی ہاتھ پیر مت کاٹنا، مسلح اس کا بھی نہ کرنا، رسول نے منع کیا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اب دیکھیے میں نے مولا کی وصیت سنا دی، ہم مولا کو اگر زبانی بابا کہتے ہیں تو بھلے نہ مانیں، اور اگر اپنے باپ کو بھی مولا کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں تو پھر مولا کی باتیں جو ہے وہ مان لیجیے گا، نہ ماننے تو پھر میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں ہمیشہ، اگر بات کا کبھی اثر نہ ہو اور مولا کا کلام اثر نہ کرے، اپنی غذا چیک کیجیے گا۔ پھر اب سامعین محترم، جب مولا نے یہ کہا یتیموں کا خیال رکھنا، مسئلہ نہ کرنا، اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہوں، مولا آپ نے کہا یتیموں کا خیال رکھنا، آپ نے کوفہ کے یتیموں کا خیال بھی رکھا، آپ گھر گھر جا کر کھانا پہنچاتے تھے، لیکن مولا ذرا دیکھیے 20 سال بعد اسی کوفے میں آپ کی سکینہ آئی، لوگوں نے دیکھا کہ یتیمہ ہے پھر بھی مارا، لوگوں نے دیکھا یتیمہ ہے پھر بھی پانی نہ دیا، لوگوں نے دیکھا یتیمہ ہے پھر بھی کوڑے مارے، لوگوں نے دیکھا یتیمہ ہے پھر بھی صدقہ پھینکا اس کے آگے۔ اچھا مولا نے کہا مسئلہ مت کرنا، مولا آپ تو منع کر رہے ہیں، لیکن عباس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، جن کی صدائیں بلند ہو گئی مولا ان کو سلامت رکھے، اور جن کی صدائیں بلند نہیں ہوئی ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے یقین ہے آپ صدائیں بلند کریں گے۔ عزاداروں آج رونے کا دن اس لیے ہے کہ زہرا کا گھر پھر اجڑ گیا ہے، آج پھر زہرا کا گھر اجڑ گیا ہے۔ عزاداروں آج پھر یتیمی آ گئی ہے، آج حسنین یتیم ہو رہے ہیں، آج زینب و ام کلثوم یتیم ہو رہی ہے، آج ہم سب یتیم ہو رہے ہیں، آج کوفہ کے بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ عزاداروں جانتے ہیں کہ آپ مسائل سنتے جائیے اور روتے جائیے۔ جب 20ویں کی شب آئی، اچھا پچھلے مسائل سے میں رب دیتا ہوں تاکہ آپ جڑ جائیں، طبیب آیا اور طبیب نے کہا مولا سے، امام حسن سے، کہ اب آپ کے بابا بچنے والے نہیں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا آرام سے کہہ کہیں زینب نہ سن لے، آرام سے کہہ۔ کہا مولا یہ تو شیر خدا ہے جو برداشت کر رہے ہیں، اگر پورے کوفے کو زہر دے دیتے سارا کوفہ مر جاتا۔ کہا لیکن ہاں اگر انہیں زیادہ سے زیادہ دودھ پلا دیا جائے
تو آپ کے بابا کی شہادت میں دیر ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب علی نے گھر کا دروازہ کھولا، حسن نے کیا دیکھا؟ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا حسن، ہمارا بابا روز ہم کو ہاتھوں سے دودھ پلاتا تھا، آج ہم اپنے بابا کے لیے دودھ لائے۔ میں کوفہ کے بچوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے کوفہ کے بچوں، آج چھوٹے ہو، کل بڑے بھی ہونا ہے۔ 20 سال بعد سکینہ آئے گی، دودھ نہیں مانگے گی، پانی کا سوال کرے گی۔ خدا کے لیے سکینہ پر ہاتھ نہ اٹھانا، سکینہ کو پانی پلا دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، جو اپنے بابا کو رونے آیا ہے صدائے بلند کرے، رونا نہ آئے تو نگاہیں جھکا کر علی سے آنسوؤں کی بھیک مانگے۔ بس عزادارو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، 20ویں کی شب آ گئی ہے۔ عزادارو، محمد جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں، علی کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 20ویں کی شب کو ہم نے اپنے بابا کو بستر سے اٹھایا اور مصلی عبادت پر بٹھایا عبادت کے لیے۔ آپ نہیں سمجھے؟ 20ویں کی شب کو مولا کے پیروں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ خود مولا مصلی پر چل کر آتے۔ بیٹے کہتے ہیں ہم نے اٹھایا اور بابا کو مصلی پر رکھا۔ جب عبادت کر چکے نا علی، بیٹوں نے دوبارہ اٹھایا، بستر پر لٹا دیا۔ جملے سننا۔ اب اس کے بعد مولا نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ جب آنکھیں کھولی ہے نا مولا نے، تو کیا دیکھا کہ حسن کی آنکھوں میں آنسو ہے، حسن رو رہے ہیں۔ کہا حسن میرے بچے گریہ نہ کرو، تم روتے ہو، رسول اللہ روتے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، فوراً کہا میرے حسن ذرا اتنا بتاؤ میرا حسین کہاں ہے؟ حسین نظر نہیں آتا۔ عزادارو، علی کو حسین سے بڑا پیار تھا، علی اپنے شہزادے سے بڑا پیار کرتے تھے، اور فاطمہ نے وصیت بھی کی تھی نا، اے علی میرے بعد میرے حسین کا خیال رکھنا۔ علی نے کہا حسن حسین کہاں ہے؟ جملہ سننا، اگر دل پر چوٹ لگے اور سینے میں دل ہو، ہائے ضرور کرنا۔ امام حسن دوڑ کر گئے، اب جو کمرے میں پہنچے کیا دیکھا؟ حسین رو رہے تھے۔ روایت کہتی ہے حسین بابا کے لیے اتنا رو رہے تھے کہ حسین کی زبان باہر آ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ حسین اتنا رو رہے تھے کہ حسین کی زبان دہن سے باہر آ گئی تھی۔ امام حسن کے بھائی ہے نا، فوراً بھائی کو سینے سے لگایا، بھیا کیا بات ہے؟ حسین کو لے کر آئے۔ علی نے دیکھا حسین کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ یوم کا، بابا آپ جیسا دن کسی کا دن نہیں ہے، اللہ یوم رسول اللہ۔ ہاں جب رسول اللہ گئے تھے وہ بھی دن سب تھا۔ اب سنیں گے علی نے کیا کہا؟ کہا حسین ایسے مت کہو، لا یوم کا یومی کا یا ابا عبداللہ، میرے حسین جیسا تیرا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں۔ ارے تیرے بابا کو ایک ضربت لگی لیکن تیرے سینے پر قاتل بیٹھا ہوگا، امامہ اتارے گا، داڑھی کو پکڑے گا، تیرا خنجر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ یہی حق ہے۔ ہاں ابھی تو مصائب پڑھنے مجھے، ابھی تو شروع کیا ہے میں نے۔ گریہ کرتے آئیے، روتے آئیے۔ بس عزادارو، امام حسین کو خاموش کروایا اور کہا میرے بچے حسین خاموش ہو جاؤ، نہ رو میرے بچے، میرے شہزادے خاموش ہو جاؤ۔ عزادارو اس کے بعد جانتے، اب اگر اولاد والے ہو نا ذرا محسوس کرنا، اور جو مولا کا غم لے کر بیٹھا ہے۔ امیر المومنین جو سب کو خاموش کروا رہے تھے نا، زینب کو دیکھ کر رونے لگے۔ جناب زینب کو قریب بلایا، روایت کے جملے، جناب زینب کو مولا نے برابر میں بٹھایا اور علی نے اپنا زخمی سر بیٹی کے کاندھوں پر رکھ دیا، اپنا زخمی سر بیٹی کے کاندھوں پر رکھا۔ علی نے کچھ کہا، زینب نے سر ہلایا، اللہ جانے کیا کہا۔ بھائی بہن پوچھتے رہے، زینب نے نہیں بتایا۔ جانتے راز کب کھلا؟ جب زینب دربار شام پہنچی، دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلتی کیوں نہیں ہے؟ کہا 21 رمضان میرے بابا نے کہا تھا زینب تجھے دربار میں جانا ہے لیکن گھبرانا مت، تیرا بابا آئے گا، بس یہ کہنا تھا۔ زینب اٹھی، السلام علیکم۔ گریہ نہ روکیں، سرائے بلند رکھیں۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا بتا، بابا میرا سلام ہو آپ پر۔ بس عزادارو علی آ گئے۔ جانتے ہیں عزادارو علی کی آخری وصیتیں چلی نا، اس کے بعد کیا کہا؟
امام حسن کو کہا بیٹا حسن ذرا قریب آنا. حسن آئے, ایک ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. کہا کہتے جاتے تھے دیکھو حسن تمہارا امام ہے, اس کی اطاعت کرنا. بیٹیوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. حسن یہ میری بچیاں ہیں, یہ میری لاڈلی بیٹیاں ہیں, ان کا دھیان رکھنا. عزادارو جانتے ہیں ابھی مولا نے ہاتھ دیا, ایک گوشے سے رونے کی آواز آئی. علی نے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں, کون رو رہا ہے؟ کہا بابا ماں ام البنین رو رہی ہے. ام البنین سے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا میرے عباس کا کیا قصور ہے, میرے عباس کی کیا غلطی ہے؟ ارے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, عباس کا ہاتھ نہ دیا. کہا عباس آگے آؤ, حسین کو آگے بلایا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا اور کہا عباس اگر ضرورت پڑے یہ ہاتھ کٹوا دینا, اگر ضرورت پڑے. کچھ لوگ ابھی تھک کر رو رہے ہیں, گریہ بلند کریں گے, آج یتیم ہو گئے ہیں ہم. کہا عباس, ایک اور جملہ کہا عباس جب تک حسین کے بچے پانی نہ پیے, پانی نہ پینا. بس عزادارو اس کے بعد مولا نے امام حسین کو قریب بلایا. امام حسین علیہ السلام کو مولا نے کان میں کچھ کہا. حسین نے سر ہلایا, رونے لگے. سارے بھائی بہن پوچھتے رہے حسین کیا کہا تھا؟ کہ بابا نے بتانے سے منع کیا ہے. جانتے ہیں عزادارو یہ راز کب کھلا؟ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے, زینب کے خیمے میں آ کر کہتے زینب تم پوچھا کرتی تھی بابا نے کیا کہا, ذرا کلائیوں سے چادر تو ہٹانا. حسین نے بڑھ کر بوسہ لیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ بھیا ذرا گریبان چاک کرو, بڑھ کر گلے کا بوسہ لیا. کہ یہ کیا کیا؟ کہ اماں نے کہا تھا جس گلے پر خنجر چلے اس گلے کا بوسہ لے لینا. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, ان آنسوؤں کو رومال میں جگہ عطا کرے. بس عزادارو علی کی وصیتیں ہو گئی. علی کا وقت آخر آیا. علی نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا فاطمہ. روتے آناب السلام علیک یا خدیجہ. جناب زینب گھبرا گئی. بابا کسے سلام کر رہے ہیں؟ کہا زینب دیکھتی نہیں نانا آئے ہیں, تمہاری ماں مجھے لینے کے لیے آ گئی. بس یہ کہنا تھا. علی نے آخری کے لیے عزاداروں جو ماتم کرنے آئے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر کہتا ہوں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس عزادارو جانتے ہیں نا, ایک جملہ کہوں, کربلا سے ربط بھی تو دینا ہے نا. بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے. علی کا جب جنازہ اٹھا ہوگا, زینب جنازے سے لپٹی تو ہوگی, کہتی تو ہوگی میرے بابا کو نہ لے جاؤ, مجھے یتیم نہ کرو. حسن نے گلے تو لگایا ہوگا, حسین نے سینے تو لگایا ہوگا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے زینب یہ آپ کا مقدر. اور کربلا میں سکینہ جب بابا کے لاشے پر آئی, ارے کسی نے تماچے, کسی نے تازیہ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں جو میرے بھائی ماتم کر رہے ہیں, جو سینوں پر ہاتھ مار رہے ہیں, جو سر پر ہاتھ مار رہے ہیں, سر پر جب ہاتھ مارو نا تو محسوس کرنا یہی مولا کو ضربت لگی تھی. روتے ہیں نا. آخری روایت ہے, بس عزادارو جانتے ہیں آخری روایت, گھر سے جنازہ چلا, آگے سے جبرائیل و میکائیل نے اٹھایا, پیچھے سے حسن اور حسین اٹھایا. دیکھو اس روایت کے بعد تمہارے بابا کا جنازہ آ جائے گا. جیسے باپ کے جنازے سے لپٹ کر روتے ہو نا ویسے رونا. بس یہ دھیان رکھنا علی کا سر شگافتہ ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسن اور حسین چلے ہیں, بابا کو دفنایا. جب واپس پلٹے ہیں, حسن نے سنا, مولا حسن نے سنا ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. فوراً گئے, کیا دیکھا؟ ایک نابینا فقیر ہے, رو رہا ہے. امام حسن کریم ابن کریم ہے نا, فوراً بیٹھ گئے. کہا کیا بات ہے؟ بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیتا ہوں, پیاسا ہے پانی دے دیتا ہوں. کہا نہیں بھوکا تو ہوں لیکن میں اس لیے نہیں رو رہا. کہا کس لیے روتا ہے؟ کہا 3 دن ہو گئے میرا محسن نہیں آیا, جو مجھے کھانا کھلاتا تھا, جو میرے کپڑے بدلواتا تھا, جو مجھے پانی پلاتا تھا, وہ نہیں آیا. 19 رمضان سے نہیں آیا ہے. امام حسن نے کہا اس کی علامت کیا تھی؟ جملہ سننا. کہا علامت تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے جیسی خوشبو آپ سے آتی ہے
ایسی خوشبو سے آتی ہے. کا نام کیا تھا؟ کا نام تو نہیں بتایا اس نے. جب بھی نام پوچھتا تھا وہ کہتا تھا فقیر جالس فقیرا مسکین جالس مسکینا. ایک فقیر دوسرے فقیر کے پاس ہے, ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس ہے. کہا وہ میرا بابا تھا, دنیا سے چلا گیا. کہا مجھے بابا کی قبر پر لے چلو. آخری جملہ پھر تابوت لے آنا. ادادار ہو, آخری جملہ. بوڑھا گیا, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا کھانا کھلاتے تھے, لباس بدلواتے تھے, اب چلے گئے, اپنے پاس بلا لو. یہ کہہ کر گرا. میں آخری جملہ کہتا ہوں, اے بوڑھے صرف سنا برداشت نہ ہوا. ہائے زینب یا علی مولا جنازہ لے آؤ. جنازے سے لپٹ کر گریا کرتے آنا تمہارے بابا.
کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، آئے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، نظر میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، نظر میں جانے علی کو کیا خیالات آ رہا، ہے خیالات آ رہا، منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر،
دین